بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی طاقت نے اشرافیہ کے ایوان ہلا دیے، نون لیگ کا اقتدار لرز رہا ہے۔ عوامی مزاحمت نے نئی تاریخ رقم کر ڈالی، نون لیگ کی حکومت عوام کے غصے کے گھیرے میں۔ عوامی مزاحمت نے بتا دیا کہ اب فیصلے بند کمروں میں نہیں، عوامی میدانوں میں ہوں گے۔ اقتدار کا غرور مٹی میں ملنے کو ہے، حکومت عوامی غضب کے سمندر میں ڈوبنے کو ہے، جبر ناانصافی کا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ یہ مزاحمت نئی تاریخ لکھے گی۔ نون لیگ کی سیاست عوامی شور کے سامنے بے بس، اس حکومت کو ملک پر مسلط کرنے والے ظالموں، جابروں اور طاقتوروں اور اس حکومت کو عوامی طاقت رون ڈالے گی۔ یہ فیصلہ کن گھڑی ہے، تخت کے جھوٹے محافظ کانپیں گے، عوام کی جیت یقینی ہے۔ رات بھر پولیس کا مقابلہ عوام کرتی رہی، آنسو گیس، لاٹھی چارج، شیلنگ کا سہتی رہی۔ رات بھر جو اس حکومت نے ظلم و ستم ڈھایا ہے، اور پھر بھی عوام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، عوام آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سالار خان کاکڑ اور شاہد کھٹک کا قافلہ ڈی چوک سے 39 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب، علی امین کا جو قافلہ ہے وہ 64 کلومیٹر اسلام آباد ڈی چوک سے دور ہے، اور ان کے لیے جو اصل جو مقابلہ ہوگا، جو چیلنج ہے، وہ کٹی پہاڑی ہے۔ اس وقت کٹی پہاڑی پر رینجرز، پولیس، ایف سی نے مورچہ سنبھال لیا ہے۔ پولیس، رینجرز پہاڑی کے اوپر ہیں اور نیچے عوام ہی عوام ہے۔ 5000 سے زائد کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور ان کو عبور کرتے کرتے کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اصل جو امتحان ہے وہ کٹی پہاڑی ہوگا۔ اگر عوام نے کٹی پہاڑی کو آسانی سے کراس کر لیا تو پھر یہ اس احتجاج کی، اس مارچ کی، اس کال کی کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو کٹی پہاڑی کے رہائشی ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ ان عوام کو پانی زیادہ سے زیادہ دیں، نمک دیں، تاکہ وہ اس شیلنگ کا، اس حکومت کے جبر کا مقابلہ کر سکیں۔ کیونکہ یہ لوگ جو اس وقت سڑکوں پر ہیں، یہ ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں جو جبر، ظلم، فسطائیت کا دور ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے۔ نون لیگ اب ختم ہونے والی ہے، اور نون لیگ کو مسلط کرنے والے ہیں وہ کانپ گئے ہیں۔ اب ان کی جیت نہیں ہونی، اب جیت عوام کی ہوگی، اب جیت مزاحمت کی ہوگی، اب جیت دلیری کی ہوگی، اب جیت بہادری کی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بشرا بی بی نے بھی تاریخ رقم کر ڈالی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو جیل سے نکالنے کے لیے وہ سڑکوں پر موجود ہے، وہ اس مارچ کا حصہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں گی اور اپنے شوہر کو باہر نکالوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام، اس نے 3 بڑے جو قافلے ہیں انہوں نے اب شہر اقتدار کو گھیر لیا، اس حکومت کو گھیر لیا۔ یہ حکومت اس وقت عوام کے نرگے میں ہے، یہ حکومت اس وقت عوامی غصے کے اس میں گھیرے میں ہے، تو ان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اس وقت جو حکومت ہے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، حکومت ٹی وی چینلز کے ذریعے خبریں چلوا رہی ہے کہ جی عوام نہیں نکلی۔ اگر عوام نہیں نکلی تو پھر آپ نے پورے ملک کو کیوں بند کر دیا ہے؟ آپ نے پورے ملک کو جام کیوں کر دیا ہے؟ آپ نے پورے ملک کو کنٹینرستان کیوں بنا دیا؟ کٹی پہاڑی اصل مارکا ہے۔ اگر وہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب اور عوام مزاحمت کرتے ہوئے وہاں سے جلدی نکل آتے ہیں، اور وہاں سے نکلنے میں، اسلام آباد کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر حکومت ختم شد، حکومت برباد شد۔ کیونکہ جو رینجرز ہے، پولیس، ایف سی، انہوں نے بھاری اپنے اسلحے کے ساتھ لاٹھی چارج، شیلنگ کا ان کے پاس بھاری مواد ان کے پاس موجود ہے، اسلحہ موجود ہے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اصل جو مارکا ہوگا وہ کٹی پہاڑی ہوگا، ڈی چوک، باقی یہاں پر
جو ہے پولیس عوام کے سامنے بے بس ہوگی۔ وہ ایک تنگ راستہ ہے، دونوں اطراف پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اوپر جو ہے سیکیورٹی فورسز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، نیچے عوام ہوگی، 5,000 سے زائد کنٹینرز وہاں پر لگا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عوام جو ہے، پنڈی کی عوام، اسلام آباد کی عوام بھی صرف اس انتظار میں ہے کہ علی امین گنڈا پور کا قافلہ کب اسلام آباد میں انٹر ہوتا ہے، ڈی چوک میں پہنچتا ہے، تو یہاں سے بھی عوام نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور حکومت اس پوری صورتحال کو بھانپتے ہوئے انہوں نے اب پورا پنڈی، پورا اسلام آباد بند کر دیا ہے۔ تمام جو ہے کاروباری مراکز سیل کر دیے گئے ہیں، ان کو زبردستی بند کرایا جا رہا ہے، سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، یعنی ہر چیز انہوں نے بند کر دی ہے۔ ان کو خطرہ ہے کہ اگر پنڈی اسلام آباد کی عوام باہر نکل آئی تو پھر یہ جو عوام ہے اس کو روکنا، اس کو قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تازہ ترین صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہے اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نکل آئیں، اور جو کٹی پہاڑی ہے، جو ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بیسیوں یعنی کہ ہزاروں کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ تو ان کنٹینرز کو، یعنی 5 کلومیٹر کا جو ایک فاصلہ ہے وہاں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور صبح 8 بجے سے لے کے ابھی تک وہاں پر فورسز اور عوام کے درمیان جو ہے لڑائی جاری ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عوامی طاقت کے آگے کوئی بھی طاقت نہیں ٹک سکتی، اصل طاقت عوام کی ہے، اور جمہوریت میں جو ہے عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتی ہے۔ یہ اپنا ظلم ستم جو ہے آزما لیں، یہ اپنا جبر آزما لیں، یہ اپنی طاقت کو آزما لیں، شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل سے نکلیں گے، عمران خان جب اڈیالہ جیل سے نکلیں گے تو پھر جو ہے ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ یہ بیرون ملک بھاگ جائیں، اور یہ انہوں نے بھاگنا ہی ہے، کیونکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ صرف نون لیگ نہیں، وہ افسران بھی جنہوں نے ظلم و ستم ڈھایا، جنہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا، وہ بھی ملک سے بھاگنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی ٹکٹیں کٹوا لی، انہوں نے بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنے پیسے بیرون ملک بھجوا دیے ہیں، ٹکٹیں کٹوا لی ہیں، پورا بندوبست کر لیا گیا، اور ان کو ابھی تک جب سے بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں تو اس وقت افسران، حکومت کانپ گئی ہے۔ حکومت کو خدشہ ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، اور پھر ہمارا مقدر، ہمارا جو مسکن ہے وہ اڈیالہ جیل ہوگا، کوٹ لکھپت جیل ہوگا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے ابھی تک کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ عوام جو ہے اسلام آباد میں کچھ فیملیز پہنچی ہیں، ڈی چوک پہنچی ہیں، ڈی چوک کل ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، رات فیض آباد کے اوپر بھی جھڑپ ہوئی، جو ہے پنڈی کے اندر بھی جو ہے شیلنگ ہوئی ہے، مگر اصل جو مارکا ہے وہ کٹی پہاڑی ہے، اور 3 بڑے قافلے ہیں، انہوں نے جو ہے اسلام آباد کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پلاننگ ہے، ورکنگ ہے، اس نے کام دکھا دیا ہے کہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیرو، پولیس کو تھکاؤ، اور اس کے بعد جو بڑا قافلہ ہے اس کے بعد آخر میں اس کی انٹری کرائی جائے تاکہ اس مارچ کو کامیاب بنوایا جائے۔ اور ڈی چوک سے مجھے جو اب لگ رہا ہے کہ کیونکہ بشرا بی بی ساتھ ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ فرار ہو جائیں۔ تو یہ پوری صورتحال ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔